بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 89 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے مذہبی کونسل، یعنی عیسائیت کی مذہبی کونسل۔ یہ اصل عنوان ہے کہ عیسائیت کی کون کون سی مذہبی کونسل ہوئی اور اس میں کیا کیا چیزیں پاس ہوئی، کن چیزوں پر یا کن موضوعات پر یہ کونسل منعقد کی گئی اور کس بادشاہ کے دور میں منعقد کی گئی، کب منعقد کی گئی، ان سب کی تفصیل آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اس کا پس منظر پڑھتے ہیں۔ 313 عیسوی میں قسطنطین کے عیسائیت کی سرکاری سرپرستی کرنے کے درج ذیل 2 بڑے اثرات مرتب ہوئے۔ نمبر 1، عیسائی علماء کے باہمی مناقشات و مباحثات پہلے سے زیادہ بڑھ گئے۔ نمبر 2، ان مناقشات کے تصفیے کے لیے حکمرانوں کی مداخلت عام ہو گئی۔ اس بابت حکمراں مذہبی عقلی دلائل کے بجائے مملکت میں امن کی بحالی کو ترجیح دیتے تھے۔ اس لیے عیسائی علماء میں بھی یہ بات عام ہو گئی کہ حکمرانوں کی مہربانی اور ان کی مدد سے جس چیز کو چاہیں دین میں شامل کریں اور جس کو چاہیں دین سے خارج کریں۔ قسطنطین اول کے پیش نظر بھی عیسائی کلیسا کا اتحاد اور کلیسا کی پشت پناہی ایک سیاسی ضرورت تھی۔ نیز کلیسا کا مناقشہ امن عام پر اثر انداز ہو رہا تھا، اس لیے امن عام کو قائم کرنے اور سیاسی ضرورت کی تکمیل کے لیے اس نے مذہبی کونسل کی روایت شروع کی۔ یعنی جو عیسائیت کی مذہبی کونسلیں ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ 313 میں جب قسطنطین اول نے عیسائیت قبول کر لی اور عیسائیت کو سرکاری مذہب کا درجہ دیا، تو عیسائیت اس تبدیلی نے عیسائیت پہ 2 اثرات پیدا کی۔ پہلا اثر تو یہ تھا کہ عیسائی علماء میں بحث و مباحثہ بہت تیزی سے ہونے لگا، بڑھ گیا، ہر جگہ مناقشے کی مجلسیں سجنے لگی۔ اور دوسرا اثر یہ ہوا کہ ان مناقشات میں فیصلہ کرنے کے لیے، ان مناقشات کو ختم کرنے کے لیے یا مناقشات کے بیچ فیصل بننے کے لیے حکمراں طبقہ آگے آیا، اور حکمراں طبقہ جو ہے اپنی منمانی سے فیصلے کرتا تھا اور مذہبی عقلی دلائل کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ جب یہ دونوں چیزیں عام ہوئیں تو جو عیسائی علماء تھے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب حکمرانوں کی مدد سے جس چیز کو چاہے ہم دین کا حصہ بنائیں اور جس کو چاہے دین سے خارج کریں۔ چنانچہ قسطنطین اول جو تھا، جب اس نے یہ چیزیں دیکھی تو اس نے 325 عیسوی میں یہ چاہا کہ عیسائی جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے پیش نظر چونکہ امن عامہ ہی اصل ہوتی ہے اور ان مناقشات کے ختم کرنے سے ہی امن عامہ حاصل ہو سکتی تھی، چنانچہ اس نے بھی عیسائیوں میں اتحاد، کلیساؤں میں اتحاد پیدا کرنے اور امن عامہ نافذ کرنے کے لیے، امن عامہ ایک طرح سے اس کی ایک سیاسی ضرورت تھی، اس سیاسی ضرورت کی تکمیل کے لیے اس نے سب سے پہلے مذہبی کونسل کی روایت شروع کی۔ عیسائی کونسل عقائد اور اعمال سے متعلق مسیحی علماء کے مشاورتی اجتماع کو کونسل کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے یہاں کونسلیں 2 طرح کی ہیں، ایک عمومی اور دوسری خصوصی۔ عمومی کونسل جس میں تمام کلیسا اور مذہبی جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ خصوصی کونسل جس میں کسی ایک فرقہ یا چند فرقے یا چند کلیسا کی نمائندگی ہو، یا مقامی اور خصوصی نوعیت کی حامل کونسل۔ عیسائیوں کے یہاں مشاورتی اجتماع کی حقیقت یہ ہے کہ عیسائی علماء اور حاملین دین کا کسی امر پر اتفاق کر لینا ثبوت علم کے لیے کافی خیال کیا جاتا ہے، خواہ اس سے متعلق کوئی دینی نص ہو یا نہ ہو، بلکہ کبھی تو نص کے خلاف بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی عیسائی کونسل کی حقیقت یہ ہے کہ یہ 2 قسم کی کونسلیں ہوتی ہیں، ایک عمومی ہوتی ہے، خصوصی ہوتی ہے۔ عمومی یہ ہے جس میں تمام کلیساؤں کو عمومی دعوت دی جاتی ہے اور تمام کلیسا کے نمائندے شریک ہوتے ہیں، اور خصوصی یہ ہے کہ جس میں منتخب کلیسا کو دعوت دی جاتی ہے، منتخب کلیسا کے نمائندے شریک ہوتے ہیں، یا کسی خاص مقام کے کلیسا کے نمائندے شریک ہوتے ہیں، یہ خصوصی کونسل ہوتی ہے۔ ان کے کونسل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، یا مشاورتی اجتماع، اس کو چاہے اردو میں یہ کہیں مشاورتی اجتماع یا کونسل کہیں، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ ان کے مشاورتی اجتماع کی کیفیت یہ ہوتی ہے
کہ جو اس میں موجود ہوتے ہیں ان لوگوں کا اس کسی بات پر اتفاق کر لینا ہی کافی خیال کیا جاتا ہے کہ یہی علمی بات ہے، خواہ وہ نص سے ثابت ہو یا نہ ہو، بلکہ کچھ باتیں نص کے خلاف بھی فیصلہ کر دی جاتی ہیں اور اس کو بھی عقیدے کا حصہ بنا لیا جاتا ہے۔ عیسائیت کی پہلی کونسل 315 عیسوی میں رومی شہنشاہ نے دارالحکومت قسطنطنیہ کے قریب ایک نیقیہ یا نیقہ میں منعقد کرانے کا حکم دیا۔ یہ کونسل عیسائیت کی تاریخ میں پہلی عالمی کونسل کہلاتی ہے جو نیقہ کی کونسل سے مشہور ہے۔ اس کونسل میں آریوس کے نظریہ خدا کا بیٹا یعنی یسوع ازلی نہیں بلکہ باپ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اس کے مخالفین کے نظریہ مسیح ازلی کے ہے کے موضوع پر زوردار بحث ہوئی۔ یہ بحث بادشاہ کی ہدایت پر آریوس کے مخالفین کے حق میں فیصلہ ہوا۔ کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ بیٹا اور باپ ایک ہی جوہر سے ہیں۔ یہ 315 اور 325 دو اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ پروفیسر ساجد میر صاحب نے 315 لکھا ہے کہ 315 عیسوی میں نیقیہ کی کونسل منعقد ہوئی۔ نیقیہ یہ قسطنطنیہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ اس کو نیقیہ نیقہ دونوں طرح سے اس کا تلفظ ہے۔ پروفیسر ساجد میر اپنی کتاب عیسائیت تجزیہ و مطالعہ میں 315 عیسوی لکھتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ دیگر جو مصنفین ہیں جیسے پروفیسر غلام رسول چیمہ یا احمد دیدات، ان لوگوں نے 325 یا دارالعلوم دیوبند کے استاذ مولانا نعمت اللہ اعظمی اپنے محاضرات عیسائیت میں یہ 325 ہی لکھتے ہیں، یعنی اکثر کا کہنا ہے 325 تاریخ۔ بہرحال 325 یا 315 جو بھی ہو، اس میں یہ عیسائی کونسل منعقد ہوئی، اور اس پہلی کونسل کا موضوع یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے جو ہیں وہ ازلی ہیں یا ازلی نہیں ہیں۔ آریوس کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ خدا کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ازلی نہیں ہیں، اور ان کے مخالفین کا جو نظریہ تھا وہ کہ ازلی ہیں۔ بحث تو اس بات پہ تھی کہ یہ ازلی ہے یا نہیں ہے، لیکن بادشاہ نے فیصلہ یہ کر دیا کہ بیٹا اور باپ دونوں ہی جوہر ہیں، یعنی یہ بتا دیا اس نے کہ دونوں ہی ازلی ہیں۔ کونسل کے اس فیصلے کے الفاظ سے چند غیر آریوسی بھی اختلاف رکھتے تھے، تاہم وہ کونسل کے فیصلے پر تائیدی دستخط کرنے پر مجبور تھے۔ نیقیہ کی کونسل کا یہ فیصلہ کلیسا کے عقائد کا حصہ بن گیا، اور آریوس جلاوطنی کی زندگی اور دیگر مصائب سے مجبور ہو کر چند ذاتی تشریحات و تعبیرات کے ساتھ اس عقیدے کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ یعنی بادشاہ نے اس کونسل میں یہ فیصلہ کر دیا کہ باپ اور بیٹا یعنی خدا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں جوہر ہیں، دونوں ہی ازلی ہیں۔ یعنی جو مذہبی طبقہ تھا ان کا تو اختلاف اس بات میں تھا کہ ایک طبقہ یہ کہتا تھا، آریوس کا طبقہ، کہ مسیح ازلی نہیں صرف خدا ازلی ہے، اور دوسرا طبقہ یہ کہتا تھا کہ نہیں مسیح ازلی ہیں۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ دونوں جوہر کا لفظ انہوں نے استعمال کر دیا کہ دونوں جوہر ہیں، خدا اور باپ دونوں جوہر ہیں۔ اس وقت تو آریوس نے اس عقیدے کو نہیں مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے متبعین کو جلا وطن کر دیا گیا آریوس کو۔ لیکن پھر اس کو مجبور ہو کر کے اور اس میں کچھ اپنے نظریے میں تشریحات و تعبیرات کا سہارا لیتے ہوئے اس نے اس پہ دستخط کر دیا اس عقیدے پہ۔ دوسری کونسل ہوئی۔ قسطنطین اول کی وفات 337 کے بعد آریوسی پادری ویلنس نے جانشین قسطنطین کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ چنانچہ آریوسی پادری ویلنس کے زیر اثر بادشاہ نے میلان میں ایک کونسل 355 عیسوی میں بلائی، اور جب اس میں عقیدے نیقیہ کی تصدیق کی تحریک پیش ہوئی تو اسے روک دیا گیا، اور مندوبین کو حکم دیا گیا کہ وہ چرچ کے بجائے شاہی محل میں اجلاس کرے اور عقائد کی تفصیل میں جائے بغیر آریوسیت کے مخالف ارتھناسیس کی مذمت کرے۔ اس کونسل میں خود بادشاہ پردے کے پیچھے سے تقریر سنتا اور دباؤ ڈلواتا رہا، حتیٰ کہ کونسل کی اکثریت نے اتھناسیس کی مذمت کر دی۔ یعنی 337 عیسوی میں جب قسطنطین اول کی وفات ہو گئی تو اس کا جو جانشی ہوا
اس پہ آریوسی پادری، اس وقت کے ویلنس نام کے آریوسی پادری تھے، انہوں نے اس کو اپنا ہمنوا بنا لیا، یعنی ایک جنگ میں اس کو فتح کی خوشخبری سنائی تھی، پیش کی خوشخبری سنائی تھی، اور اس میں فتح بھی مل گئی اسے، تو اس طرح سے وہ اس کا ہمنوا ہو گیا۔ اس ہمنوا ہونے کی وجہ سے اس نے بادشاہی اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے 355 میں دوسری کونسل بلائی، اور دوسری کونسل میں آریوسیت کا جو نظریہ تھا اس کو پاس کیا گیا، اور اتھناسیس کے نظریے کی مخالفت کی گئی۔ دوسری کونسل تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عیسائیت میں درذیل 3 قسم کے نظریات مشہور ہو چکے تھے۔ نمبر 1 نیقا کا نظریہ کہ اب اور ابن ایک ہی مادے سے ہیں۔ نمبر 2 اکثر یونانیوں کا نظریہ کہ ابن کی ماہیت کہ ابن باپ کی ماہیت سے نہیں بلکہ اس کے مانند ہے۔ نمبر 2 اب اور ابن دونوں کی ماہیت الگ الگ ہے۔ ویلنس ان میں سے دوسرے نظریے کو معتدل سمجھتا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ اصلیت و ماہیت کی موشگافی کو چھوڑ کر صرف باپ کی مانند کے الفاظ پر زور دیا جائے۔ چنانچہ ویلنس کے اس خواہش کی تکمیل کے لیے بادشاہ روم نے 359 عیسوی میں تیسری کونسل بلائی، یعنی دوسری کونسل میں اگرچہ اس کی بات پاس ہو گئی تھی آریوسی نظریے کی، لیکن اس وقت وہ مبہم سی بات تھی، بس اتنا ہوا تھا کہ یہ جوہر نہیں ہے، اس بات کا فیصلہ ہوا تھا۔ لیکن تیسری کونسل اس لیے بلائی گئی کہ یعنی اس وقت جو 3 قسم کے نظریے مشہور ہو چکے تھے، 3 میں سے دوسرا نظریہ جو تھا کہ اب ابن جو ہے اب کی مانند ہے، اب کی ماہیت سے نہیں ہے، یعنی جوہر وہ نہیں ہے لیکن اس کے مانند ہے، یہ تسلیم کرانے کے لیے آریوسی پادری نے تیسری کونسل بلوائی۔ تیسری کونسل 359 عیسوی میں ہوئی۔ بادشاہ نے مشرقی و مغربی کلیساؤں کی الگ الگ کونسلیں بلائی اور ان پر شاہی نگراں مقرر کر کے یہ ہدایات دی کہ پادریوں کو اس وقت تک گھر نہ جانے دیا جائے جب تک وہ عقیدہ نیقیہ کے بجائے اس ترمیم شدہ عقیدے کی تصدیق نہ کریں۔ مغربی کلیسا کے پادریوں نے مزاحمت کی کوشش کی، مغربی کلیسا اس کے آریوسی کے مخالفین اتھناسیس کے لوگ، مگر جب انہیں مئی سے اکتوبر تک گھر نہیں جانے دیا گیا اور موسم وغیرہ کے شدائد بڑھ گئے تو انہوں نے شاہی خواہش کو پورا کیا، یعنی دستخط کر دیے۔ اس تیسری کونسل میں آریوسی نظریے کو غالب کر دیا گیا۔ آریوسیت کے اس نظریے میں اس حد تک غلو بڑھا کہ ایک مسیحی مفکر میسیڈونیس نے روح القدس کی خدائی اور اس کی تثلیث میں شمولیت سے بھی انکار کر دیا، یعنی بس اس نے دو اقنوم کا عقیدہ رکھا اور تیسرے کو خارج کر دیا کہ تیسرا حصہ اس میں داخل نہیں ہے روح القدس کا۔ کونسل بادشاہ وقت تھیوڈوسیس اول نیقاوی عقیدے کا حامل ہو کر اتھناسیس کے رہنما اپالینیرس کے نظریہ مسیح کی بالکل خدائی ماہیت اور انسانی ماہیت سے عاری قرار دینے کی کو عیسائیت کا عقیدہ بنانے کے لیے 381 عیسوی میں قسطنطنیہ کے اندر ایک عالمی کونسل بلائی۔ کونسل کے انعقاد سے پہلے مشرقی کلیساؤں یعنی آریوسیوں کو پیشگی انتباہ کر دیا گیا کہ انہیں بہر صورت نیقاوی عقیدے کے اثرین و تصدیق کرنا ہوگی، نیز انہیں اسکندریہ کے بشپ پطرس جو اتھناسیس کا جانشین تھا پطرس کی سیادت تسلیم کرنی پڑے گی۔ بادشاہ نے میلسیس کو کونسل کا صدر مقرر کر کے اپنی پسند و ناپسند کا اظہار کر دیا، یعنی چوتھی کونسل یہ فیصلہ کرنے کے لیے بلائی گئی کہ تیسری کونسل میں جو یہ بات پاس ہوئی تھی کہ اب ابن جو ہے اب کے مانند ہے، بیعینی ہی نہیں ہے، یعنی ایک ہی ماہیت سے دونوں نہیں ہیں بلکہ اب ابن اب کے مانند ہے۔ یہ فیصلہ اس میں جو ہوا تھا، اس فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے یعنی بیعینی ہی ثابت کرنے کے لیے کہ مسیح بالکل خدا کی ماہیت سے ہے، انسانی ماہیت سے بالکل معرہ ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے چوتھی کونسل بلائے گی۔ یہ اتھناسیس کے جو رہنما اپالینیرس کے مشورے سے روم کے بادشاہ نے تھیوڈوسیس اول جو بادشاہ کا نام تھا، اس نے 381 میں چوتھی کونسل بلائی اور اس کونسل کا صدر میلسیس کو مقرر کر کے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ میری پسند کیا؟ وہ پسند یہی تھی کہ اتھناسیس کا جو کہنا تھا اسی پہ فیصلہ ہونا تھا۔ کونسل نے بادشاہ کی خواہش کے مطابق مسیح کی حیثیت کے بارے میں عقیدہ نیقیہ کے کلیدی الفاظ ایک جوہر کی تصدیق کی،
مسیح کو خدائی اور انسانی دونوں صفات کا بیک وقت حامل ٹھہرایا اور ساتھ ہی روح القدس کو باپ سے نکلا ہوا قرار دیا۔ نقابی عقیدے کی دوبارہ فتح سے تثلیث اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی و ابنیت کے نظریات عالمی عیسائیت پر پھر پوری طرح مسلط ہو گئے۔ یعنی چوتھی کونسل میں وہ بات پاس ہو گئی جو آج عیسائیت کی چل رہی۔ آج اس وقت میں ہم نے عیسائیت کی مذہبی کونسل کو پڑھتے ہوئے اس کا پس منظر پڑھا۔ سب سے پہلے پس منظر کے بعد پھر ہم نے پڑھا عیسائی کونسل کی حقیقت کیا ہے، کتنی قسمیں اس کی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی کل 4 کونسلیں ہوئیں، بالترتیب ہم نے پڑھا۔ پہلے پہلی کونسل کو پڑھا، پھر دوسری کونسل، پھر تیسری